پھر فرمایا کہ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اس طرح سے پانی اتارنے والا کوئی اور خدا بھی ہو سکتا ہے؟ تو اے قوم کہ جو عدل کرنے والی ہے، بل ہم قوم یعدلون، تو جو عدل کرنے والے لوگ ہیں سمجھدار، وہ کہیں گے کہ میرے مالک تیرے سوا یہ قدرت کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتی۔ تو آج ہم بات کریں گے اس اعجاز کی کہ دنیا عاجز ہو گئی کہ رب کریم نے یہ کیسی نعمت بنائی ہے کہ جس کا ذکر بار بار قرآن مجید نے کیا۔ کبھی قرآن مجید پانی کو کہتا کہ اسی کے ذریعے سے تمہاری شجر و اجر ہے، اور اسی کے ذریعے سے تمہاری ساری شجر کاری ہے، اسی کے ذریعے سے تمہارے سارے باغ ہیں، اسی پانی کے ذریعے سے تمہارے چمن لہلہا رہے ہیں اور تمہارے باغوں میں پھل لٹک رہے ہیں، وہ سارے کے سارے اسی پانی سے ہیں۔ کبھی قرآن مجید نے کہا کہ پانی ہر چیز کی زندگی ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی سے ہی ہر چیز کی زندگی ہے، اگر پانی نہ ہوتا تو زندگی بھی نہ ہوتی۔ اب اس پانی کو رب کریم نے جو بنایا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پانی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر بھی ہے۔ طوفان نوح آیا تو اس میں اس نافرمان قوم کو غرق کرنے کے لیے میرے رب نے جو فورس بھیجی تھی، وہ فورس پانی۔ تو یہ پانی اللہ کی لشکروں میں سے ایک لشکر بھی ہے، اور یہ پانی اتنا با ادب ہے کہ اللہ کے نبی کے صرف قدم آ جائیں تو ان کے لیے راہ بھی ہموار کرتا، اور ان کے استقبال میں پانی اپنے بیچ میں سے راستہ بھی ان کو دیتا ہے۔ اور یہی وہ پانی ہے کہ جو اللہ کے دشمنوں پر عذاب بن کر برستا بھی ہے۔ پھر رب کریم نے فرمایا کہ پانی ایک بہت بڑی نعمت ہے میرے بندوں پر، اور میرے رب نے پھر انسانی زندگی کی مثال دی کہ اے انسانوں، تمہاری زندگی بھی ایک پانی کی طرح ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، کہ ہم مثال پیش کرتے ہیں انسان کی زندگی کی کہ وہ بھی ایک پانی کی طرح ہے، کہ پانی جس طرح اپنا راستہ خود بناتا ہے اور ایک جگہ پر پانی ٹھہرتا نہیں ہے، میرے خدا نے فرمایا کہ یہ زندگی بھی ایک مقام پر ٹھہرے گی نہیں، یہ چلتے چلتے یا تو خشک ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے انسان کی زندگی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ انسان بھی ختم ہو جائے گا۔ رب کریم نے اس زمین کو، جو ہماری زمین ہے، اس زمین پر 3% یعنی 3 حصہ زمین کا جو ہے وہ پانی ہے، اور ایک حصے پر خشکی ہے کہ جس پر دنیا آباد ہے۔ تو اس سے اندازہ کر لیں کہ پانی کتنا ہے اس زمین پر، کہ 3 حصہ پانی اور ایک حصہ خشکی کا ہے۔ پھر رب کریم نے ایک اور مقام پر پانی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ بے شک اللہ نے زمین کو پیدا کیا اور دن اور رات کو رب کریم نے جو پیدا کیا، اور اس پانی کو کہ جس کے اوپر رب کریم نے تیرائی وہ کشتیاں اور سمندر میں کہ جس کے ذریعے سے لوگ فائدہ حاصل کرتے، وما انزل اللہ من السماء، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی کو، فاحیا بہ الارض بعد موتها، یہ زمین تو قحط پڑ جانے کی وجہ سے مر چکی تھی، ہم نے پانی سے اسے دوبارہ زندہ کر دیا۔ اور زندہ کرنے کے بعد پھر کیا ہوا کہ اس زمین سے پھر نکلے آپ کے لیے پھل اور پھول، اور اس سے نکلے آپ کے لیے وہ سبزہ کہ جو آپ کے چوپائے کھاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر سائنس کا ایک بڑا پیارا نقطہ قرآن نے بیان کیا۔ ہم لوگ سائنس میں یہی پڑھتے ہیں کہ کتنی ہوا چلے گی تو پھر وہ کیسے بادلوں کو سمیٹے گی، اور بادل جب آئیں گے اور ہوا کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہوگا تو اس میں سے پھر پانی برسے گا۔ میرے رب نے فرمایا کہ 1400 سال کے بعد تم جسے سائنس کہتے ہو، ہم نے اس سائنس کا ذکر اپنے قرآن میں پہلے کر دیا،
و تصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، کہ ہم نے ہواؤں کو چلا دیا کہ جنہوں نے بادلوں کو جمع کر دیا آسمان اور زمین کے اس کنیکشن کے ساتھ، پھر ہم نے اسی بادل میں سے تمہارے لیے پانی برسا دیا۔ اے عقل والوں، اس سے بھی بڑی کوئی نشانی ہو سکتی ہے کہ دکھنے میں وہ کالے بادل ہوتے ہیں، لیکن میرا خدا ان بادلوں میں سے کیسے پانی تمہارے لیے برساتا ہے۔ اس آیت میں رب کریم نے ایک تو علم الفلکیات، اس کا ذکر بھی اس میں ہے۔ جغرافیہ سے تعلق رکھنے والوں کو بھی بات سمجھ میں آئے گی کہ رب کریم نے دنیا کے جغرافیہ کا ذکر ایک آیت کے اندر پوری جغرافیہ بیان ہو گئی۔ اس آیت کی شرح کرنے میں جب علم فلکیات اور جغرافیہ کے علماء نے قلم اٹھایا تو پھر لائبریریاں بھر دی ہیں۔ تو یہ رب کریم کے کلام کا اعجاز ہے کہ اللہ نے جیسے سمندر کو کسی چھوٹے سے مشکیزے کے اندر بند کر کے پورے سمندر کو بیان کر دیا، یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ اس کے اندر علم زراعت کا بھی آ گیا، جس کو ہم کہتے ہیں ایگریکلچر، اس کا ذکر بھی اسی آیت میں آ گیا، اور اس کے ساتھ ہی رب کریم نے اس میں سائنس کا ذکر بھی کر دیا، اور یہ سارے علوم جو ہے وہ ایک آیت کے اندر سارے بیان کر دیے گئے۔ فلکیات کا بھی ذکر ہو گیا، ارضیات کا بھی ذکر ہو گیا، سائنس کا بھی ذکر ہو گیا، ایگریکلچر کا بھی ذکر ہو گیا، اور سمندر کو ایسے کوزے میں بند کر کے اللہ نے اپنے بندوں کو یہ علم عطا کر دیا۔ پھر چوتھا اعجاز جو قرآن مجید کا، یہ بڑے کام کی بات، رب کریم نے فرمایا الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی کو اتارا ہے، فسلکہ، تو اس پانی کے لیے اللہ نے طریقہ اور راستہ اختیار فرمایا کہ یہ پانی گزرے گا کیسے۔ ہمارے یہاں تو شہر کراچی میں بارش ہو جائے تو پانی گزرنے کا راستہ بھی نہیں ہوتا، لیکن میرے رب کی قدرت دیکھے کہ وہ پانی بھی اتارتا ہے تو اس کو گزارنے کا راستہ بھی وہ بنا دیتا۔ فسلکہ ینابیع فی الارض، اللہ نے زمین کی تہ کے اندر اس کے راستے بنائے ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتے، لیکن میرے رب نے زمین کے اندر پانی کے گزرنے کے راستے بنائے۔ ہم تو آج تک یہی تمنا کر رہے ہیں کہ اے کاش کہ ہمارے شہر کراچی کے اندر بھی پانی گزرنے کے راستے بن جائیں، تاکہ بارش کا جو پانی ہمارے یہاں 2 ہفتے سڑکوں پر کھڑا رہتا وہ پانی بھی گزر جائے۔ لیکن میرے رب کی قدرت آپ دیکھیں کہ رب کریم نے پانی کی زمین کی تہ کے اندر پانی کے گزرنے کے جو ہیں وہ راستے بنا دیے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ وہ راستے ہیں کون سے؟ کبھی تو یہ پانی مٹی میں سے گزرتا، کبھی یہ پانی پتھروں کے بیچ میں سے گزرتا، اور کبھی یہ پانی پہاڑوں کو چیرتے ہوئے نکل رہا ہوتا ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ یہ جو پانی ان جگہوں سے گزرتا ہے اس میں کوئی حکمت تو ہوگی، پانی کو جو ہے وہ آسمان پر ہی روک دیا جاتا، کیوں زمینوں کے اندر اس کو رکھا گیا؟ کنویں جب کھودتے ہیں تو پانی نکلتے ہیں۔ کچھ زمینیں کچھ علاقوں کی ایسی ہے کہ جہاں پر 1 فٹ آدھا فٹ آپ کھدائی کریں تو وہاں پر پانی نکل آتا، چشمے پھوٹ جاتے ہیں۔ یہ کس نے زمین کے اندر اس پانی کو رکھا، اور زمین میں پانی کو رکھنے کی پھر حکمت کیا تھی؟ تو علماء سائنس اس کے اوپر یہ فرماتے ہیں کہ اس زمین کے اندر رب کریم نے آپ کے لیے معدنیات رکھے، اس زمین کے اندر اللہ نے آپ کے لیے نمکینیات رکھے جو آپ کے جسم کے لیے مفید ہیں۔ دکھنے میں یہ پانی کے اس میں کچھ بھی نظر نہیں آتا، یہ بالکل شفاف ہوتا ہے، لیکن میرے خدا نے پہاڑوں کی طاقت بھی اس میں رکھی، اور زمین میں ہونے والے جتنے معدنیات کے جو انسانی جسم کے لیے مفید ہیں، سب نہیں، جو انسانی جسم کے لیے مفید ہیں، اللہ نے وہ سارے معدنیات اس پانی کے اندر رکھ دیے۔ جب ڈاکٹروں سے گفتگو ہوتی ہے تو کئی ایسے موقع ہوتے ہیں کہ جس پر ڈاکٹر یہ کہتا جسم میں پانی کی کمی ہے۔ جس وقت میں عورت اپنے حمل کے اختتام پر پہنچتی ہے اور اس کے یہاں پر ڈیلیوری کا وقت ہوتا تو بالخصوص اس کو یہ تنبیہ کی جاتی کہ پانی اس نے کثرت سے پینا ہے، اس لیے کہ جو حضرت والا تشریف لانے والے ہیں وہ جس رحم کے اندر ہوتے ہیں
اللہ نہ کرے اگر اس کا پانی کم ہو جائے، اس رحم کا اگر پانی کم ہو جائے تو پھر تو معاملہ بڑا سنگین ہو جاتا، یعنی ماں کے پیٹ میں بھی جو زندگی ہے تو وہ اس پانی کے ساتھ وہ زندگی وابستہ ہوتی۔ اس کے بعد پھر رب کریم نے اس کا ایک اور اعجاز فرمایا، وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا، ہم نے پہاڑوں کی بلند چوٹیوں پہ لے جا کر پانی کو رکھا۔ کبھی ایسے علاقوں میں جانے کا ہوا ہوگا آپ کا گزر، اتنا اونچا وہ پہاڑ کہ وہاں تک جو ہے وہ نظر بھی نہیں پہنچ پا رہی، اور اتنی اونچائی سے وہ چشمہ بہتا ہوا آ رہا اور اس میں سے وہ پانی آ رہا۔ میرے مالک، پانی کو رکھنا تھا تو زمین میں ہی تو نے رکھ دیا، کنووں کے ذریعے سے ملتا، چشموں کے ذریعے سے پانی ملتا، بادل برستے ہیں تو پانی ملتا۔ فرمایا ہم نے پہاڑوں کی بلند چوٹیوں پر بھی پانی کو رکھ دیا۔ اب یہ پہاڑوں کی بلند چوٹیوں پر رکھنے کے بعد رب کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا، تم کو اگر سب سے لذیذ پانی پینا ہے تو پہاڑوں کی چوٹیوں کا پانی پی لو، کیونکہ اس سے زیادہ لذیذ پانی کوئی ہوتا ہی نہیں، وہ سب سے زیادہ۔ تو اس کو چونکہ وہ پہاڑوں کی یہ بلندی ملتی ہے تو اس کی وجہ سے اس پانی میں کیا ہوتا؟ سب سے زیادہ ستھرا پہاڑوں کا پانی ہوتا، اور اس میں جو پہاڑوں کی طاقت اور ساتھ میں جو ان پہاڑوں پر سبزہ ہوتا، اس کے سارے وٹامنز وہ اس پانی میں شامل ہو جاتے۔ اسی لیے وہ کمپنیاں جو کہتی ہیں کہ ہمارا منرل واٹر سب سے زیادہ صاف اور پورے وٹامنز کے ساتھ ہے، تو میں نے یہی سنا کہ وہ پانی، اب وہ کہتے ہیں اللہ بہتر جانتا کہ یہ پانی وہی ہے کہ جو اونچے اونچے آبشاروں سے اور پہاڑ کے اوپر جو موجود چشمے، ان میں سے اس پانی کو لیا جاتا۔ پھر رب کریم نے پھر فرمایا وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، پانی زیادہ آ جائے طوفان آ جائے گا، پانی زیادہ آ جائے پھر تو آپ کو پتہ ہے نا، کراچی کے میڈیا خبریں دے رہے ہوتے ہیں کہ شہر کراچی میں اتنا پانی جمع ہے کہ لوگوں نے گاڑی کو چھوڑ کر کشتیاں چلانا شروع کر دی۔ اگر یہ پانی اپنی مقدار سے زیادہ آ جائے تو یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہو جائے گی۔ تو رب کریم نے فرمایا مصیبت تو تب ہوگی کہ جب نظام کسی اور کے ہاتھ میں ہو، جب سب سے زیادہ طاقت والے خدا کے پاس اس کا نظام ہے تو یہ پانی بھی آئے گا تو پورے اپنے نظام کے مطابق آئے گا، اس میں نہ کمی ہوگی، اس میں نہ زیادتی ہوگی۔ اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آ کر کہا کہ بارش نہیں ہو رہی، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی زبان مبارک سے 2 الفاظ رب کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ پھر جو بارش ہونا شروع ہوئی تو اتنی ہوئی کہ پورا مدینہ منورہ وہ جو ہے سارا سیراب ہو گیا۔ تو پھر آ کر صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اسی طرح سے ہوتی رہی تو تھوڑی دیر میں تو ہم تو ڈوبنا شروع ہو جائیں گے، تو پھر کیا کریں؟ اچھا اب اس کے اندر آپ کو اور کیا چاہیے؟ یا اللہ اس بارش کو ہم پہ برسا، بارش نہ رکے، بارش ہو، کیونکہ بارش رحمت ہے، اور بارش میں برستے وقت جو دعا مانگی جائے وہ مقبول ہے۔ تو بارش تو ہو لیکن ہمارے اوپر نہ ہو، ہمارے اطراف میں ہوتی رہے۔ تو پھر صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے بیٹھے ہوئے اور چمن مصطفیٰ پر جو ہے وہ پانی نہیں ٹپک رہا لیکن اطراف میں بارش ہوتی رہی۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ اس کا پورا ہم نے نظام رکھا، کتنا پانی اترنا ہے، کتنا پانی میرے بندوں کے لیے کافی ہوگا۔ ہے کوئی ایسی اقتصادی پالیسی، آپ کوئی دنیا کی اقتصادی پالیسی بتا دے کہ اس وقت میں جو ہے وہ ہماری قوم کو، انسانیت کو اتنے پانی کی ضرورت ہے، پورا جہاں سر جوڑ کر بھی بیٹھ جائے اور زمانے کے بڑے بڑے ارباب اقتدار اگر اس کے اوپر بیٹھ جائیں تو اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے۔ میرے خدا نے کیسا نظام بنا دیا کہ یہ اپنی مقدار کے مطابق جو ہے یہ اترے گا۔ پھر رب کریم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی اتنے بڑے بڑے ٹینک ہیں کہ پوری انسانیت کے لیے پانی کو جمع کر لو؟ تو میرے رب نے فرمایا تمہارے پاس نہیں ہے، نہ تم بنا سکتے ہو، وما انتم لہو بخازنین، تم میں سے کوئی نہیں کہ جو اس پانی کو تخزین جمع کر سکے۔
وہ تخزین کا کام بھی ہم نے کیا اور پانی کو جمع کرنے کا پورا نظام اور اس کا نصاب وہ ہم نے بنا دیا۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اس پوری زمین کو ہم نے ٹینک بنا دیا کہ وہ سارا پانی اس میں جمع کر دیتے۔ اچھا، عام طور پر ہوتا کیا، اگر کسی برتن میں آپ نے پانی لیا اور آپ پانی اس کو چھوڑ کر چلے گئے، کچھ دنوں کے بعد اگر آتے ہیں، مہینہ 15 دن کے بعد آپ دیکھیں گے اس پانی کے اندر کیڑے پیدا ہو گئے، اس میں بیکٹیریاز آ گئے۔ اور اگر آپ نے کسی مٹی کے برتن کے اندر پانی رکھا تو آپ دیکھیں گے اس کے کنارے پر ہرے رنگ کی کائی جم جائے گی، اور اگر زیادہ وقت آپ نے چھوڑ دیا تو اس کے اندر آپ کو 2-4 جو ہے وہ پتے اور پتیاں بھی مل جائیں گے۔ میرے رب کا کمال دیکھیں کہ زمینوں کے اندر نہ جانے کتنے ہزاروں سال سے پانی موجود ہے، جب بھی نکالو تو پانی ہی نکلتا ہے، کیڑے نہیں نکلتے۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ تم اپنی جو ہے وہ ٹنکیوں کو صاف کرتے ہو پھٹکری کے ذریعے سے تاکہ پانی جو ہے وہ ستھرا رہے، لیکن ہم نے اس زمین کے نظام کو ایسا بنا دیا کہ تمہارے لیے جس پانی کا انتظام کیا جاتا ہے وہ بندے ہم نے اس کو کیڑوں سے بھی پاک کر رکھا، اس کو کائی سے بھی ہم نے پاک کر رکھا۔ تو یہ رب کریم نے فرمایا کہ جتنے بھی سال اس پر گزر جائیں یہ پانی ویسے ہی صاف رہے گا۔ آپ جانتے ہیں میں نے پانی کا موضوع کیوں لیا؟ ایک طبقہ ایسا، مسلمانوں کا نہیں، غیر مسلم کا، وہ کہتے ہیں کہ بارش برسانے والا خدا الگ ہے، پانی برسانے والا وہ خدا الگ، رزق دینے والا وہ الگ، بجلی پیدا کرنے والا وہ الگ۔ اسی لیے میرے رب نے ایک ایک کر کے ان تمام من گھڑت اور باطل نظریے کا رد کرتے ہوئے خدا نے فرمایا اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا ہے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ہے کوئی دوسرا جو اس طرح سے جو ہے وہ درختوں کو پیدا کرے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ہے کوئی ایسا کہ جو آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو رب کریم کی اس قدرت کے فلسفے کو وہ سمجھتے ہیں۔ پانی کا ایک فائدہ، آپ کے کھانے کو یہ ہضم کرتا، اس لیے کہ آپ جو کھاتے ہیں اس میں مسالے بھی، اس میں مرچیں بھی، اور نہ جانے کتنی قسم کی چیزیں۔ وہ تو عرب والوں کے کھانے ہوتے ہیں، اگر میں عرب کا کھانا آپ کو دے دوں تو آپ کہیں گے کہ شاید یہ مریض کا کھانا رکھ دیا، اور اس میں کوئی مرچ مسالہ نہیں ہوتا، عربوں کے کھانے ایسے۔ لیکن ماشاءاللہ ہمارے کھانوں کے اندر جو مسالوں کا تڑکا لگتا، اگر یہ قدرتی پانی نہ ملے پھر تو ساروں کو نہ جانے کون سا مرض ہو جائے، اتنی مرچ اور یہ سب کھانے کے باوجود۔ تو یہ رب کریم کی قدرت اس پانی کے اندر، میرے رب نے آپ کے ہضم کا جو نظام ہے وہ پانی کے اندر۔ دوسرا، یہ ڈاکٹروں نے بھی وصیت کی اور یہ ڈاکٹروں کا بھی کہنا کہ کم از کم دن میں 8 سے 10 گلاس پانی جو پیتا ہے یہ اس کے جسم کے لیے بہت مفید ہے۔ 8 سے 10 گلاس پانی کا وہ جو ہے پینے کا سلسلہ رکھے۔ اسی طرح سے انسان کے جسم سے یہ پانی وہ گندے ہارمونینز جو انسان کے ان خلیوں میں سے نکلتے ہیں، یہ بھی وہ پانی ہے کہ جو آپ کے جسم کے جراثیمز کو آپ کے ان خلیوں کے ذریعے سے وہ باہر نکالتا۔ آپ کے جسم کی درجہ حرارت کو یہ بالکل معتدل رکھتا، بالکل درمیانہ، یہ پانی کنٹرول کرتا آپ کے جسم کے اندر۔ اور اسی طرح سے یہ لعاب جو زبان پر پیدا ہوتا، جس کو ہم کہتے ہیں تھوک، ہمارے یہاں تو دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے تھوکنا منع ہے، وہ الگ بات ہے، قوم وہیں پر جا کر تھوکتی ہے جہاں پہ لکھا ہوتا۔ یہ جو تھوک ہے جو زبان میں پیدا ہوتا، یہ قدرتی گریس ہے۔ آپ کو پتا ہے اللہ نہ کرے زبان پر پیدا ہونے والے تھوک کی مقدار اگر تھوڑی سی کم ہو جائے، ایک نوالا بھی آپ کے حلق کے نیچے نہیں اتر سکتا۔ تو یہ رب کریم کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ مجھے کہیں یورپ کی ایک خبر آئی تھی کہ وہاں پر کوئی شخص ہے بہت مالدار ہے اور اس کے ساتھ پرابلم یہ ہو گئی کہ اس کی زبان پر تھوک پیدا نہیں ہوتا۔ کہتا ہے کہ اگر میرے اس مرض کا کوئی علاج کر دے میری پوری جاگیر لے لے۔ یہ لیجئے جناب، ایک زبان پر پیدا ہونے والے تھوک سے اس کی بھی رب کریم نے اتنی بڑی جو ہے وہ قیمت رکھی، اتنی بڑی وہ نعمت۔ آنکھوں سے ٹپکنے والے یہ آنسو،
آپ سمجھتے ہیں آپ کی آنکھوں کے اندر جتنے بھی گرد و غبار کے سبب گندگی اندر پیدا ہوتی ہے، جب وہ آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں تو وہ سارا غبار بھی آنکھوں سے لے کر آ جاتے ہیں، یعنی آپ کی آنکھوں کو وہ صاف رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے انسان کے آنکھوں کے مسئلے کو بھی وہ حل کرتا۔ ناک کے اندر جو مسائل ہیں تو پانی کے ذریعے سے آپ کی ناک کی بھی صفائی ہوتی رہتی۔ یہ قدرتی طور پر رب کریم نے جسم انسانیت کی تخلیق ایسے کی ہے کہ پانی جب اس کے جسم میں ہوتا ہے تو وہ اس کی ناک کے مسئلے کو بھی حل کرتا۔ اسی طرح سے اگر کسی کے مزاج میں گرمی ہو، یعنی ہر وقت اس کا بلڈ پریشر آئی رہے، اور صرف باطنی طور پر بلڈ پریشر نہیں، کسی کا ماتھا ہر وقت گھوما رہتا نا کہ بھائی یہ بڑا غصے والا آدمی، ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ پانی کا استعمال رکھے، آپ کے جسم کے جو پریشر اور بلڈ کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ پانی اسے بھی کنٹرول میں رکھتا۔ اسی طرح سے آپ کے جسم میں یہ پانی وزن بڑھنے سے آپ کو روکتا، آپ کے جسمانی وزن کو بڑھنے سے یہ روکتا۔ کسی کو اگر بد ہضمی کی شکایت یا کسی کو جو ہے وہ قبض کی شکایت ہو، پانی کا استعمال زیادہ کرے، انشاءاللہ اس کے قبض کی پرابلم کبھی نہیں ہوگی۔ یہ ساری مفید چیزیں رب کریم نے اس پانی کے اندر رکھ دی ہیں، اور جب مومن اپنے بدن پر پانی ڈالتا ہے تو میرے آقا نے فرمایا کہ یہ جسم کے گناہوں کو بھی دھو دیتا۔ یہ صرف آپ کے ظاہر کو نہیں بلکہ یہ پانی آپ کے باطن کو بھی دھو دیتا۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے تو کیا فرمایا کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ اس نہر میں 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ یعنی پورا جسم اس کا وہ میل سے صاف ہو جائے گا۔ یہ پانی اس کے جسم کو گندگی سے محفوظ رکھتا۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو اس کے جسم پر کوئی بھی میل باقی نہیں رہے گا۔ فرمایا اسی طرح سے 5 نمازیں ہیں، جب بندہ ان کو ان کے وقتوں میں ادا کرتا ہے تو اللہ اس کو ایسے ہی گناہوں سے پاک کر دیتا۔ سیدی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، آپ جس وقت میں وضو خانے پر بیٹھ کر وضو کرتے تو ایسے برابر والے کو ساتھ میں وصیت بھی کرتے، ماں باپ کا فرما بردار ہو جا۔ وہ کہنے لگا حضور آپ نے کہاں دیکھا؟ کہنے جس وقت میں تم وضو کر رہے تھے تو وضو میں جو پانی تمہارے جسم سے لگ کر گر رہا تھا، میں نے اس میں دیکھ لیا کہ تو کس گناہ میں مبتلا ہے۔ کسی کو فرماتے کہ بدکاری چھوڑ دے، آہستہ سے کسی کو کہتے شراب نوشی چھوڑ دے، تو وہ کہتا حضور دیکھا کہاں؟ فرمایا کہ جس وقت میں تم وضو کر رہے تھے اور تمہارے بدن سے جب یہ گناہ جھڑ رہے تھے، میں نے اس پانی کے اندر تمہارے گناہ کو دیکھ لیا تھا۔ تو یہ پانی مومن کے لیے وہ ظاہری اور باطنی اس کی طہارت کا سبب بھی بنتا ہے کہ تم میں سے اگر کوئی رفع حاجت سے فارغ ہو، تم میں سے کوئی کہ جس کا وضو ٹوٹ جائے، تو میرے رب نے فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ یہ وضو کے 4 فرض ہیں کہ جس کا ذکر قرآن نے کر دیا کہ اسے بھی تم جو ہے پانی سے دھو لو، اور تم اس قابل ہو جاؤ گے کہ اب تم نماز بھی پڑھ سکتے ہو اور اب تم قرآن کو بھی چھو سکتے ہو، کیونکہ یہ پانی تم کو بالکل پاک کر دیتا ہے۔ اللہ پاک اس رمضان کی مبارک صبح میں کہ جیسے ہمارے ظاہر کو پاک کیا ہے، اے میرے مالک ہمارے باطن کو بھی ویسے ہی پاک فرما دے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جے سوہانی گھڑی
چمکاتے باقا چاند جی سوہانی گھڑی چمکاتے باقا چاند اس دل فروز ساتھ پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے خود سی کہے رضا مجھ سے خدمت کے خود سی کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے میرے مالک، رمضان شریف کی اس مبارک صبح میں کہ جہاں ایام مغفرت کی آج یہ ہم آخری صبح دیکھ رہے ہیں، اے میرے مالک آخر سے پہلی کی صبح دیکھ رہے، اے مالک اب ہمیں اس صبح کی برکتیں عطا کر دے۔ آج اس وقت جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ دعاؤں میں یہاں پر اور جہاں بھر میں شامل ہے، اے میرے مالک بس ایک دعا تیری بارگاہ میں کہ میدان محشر میں اپنے حبیب کے دستے کرم سے ہم سب کو جام کوثر عطا فرما، اور جب آقا جام کوثر عطا فرمائے تو اپنے لب اقدس کو لگا کر ہم گناہگار امتیوں کو آقا جام کوثر ہم کو عطا فرمائے۔ رب کریم اس دعا کو اس مبارک گھڑی میں، اس مبارک دن میں ہم سب کے حق میں حلال کر دے، اور ہمارے نصیب اور مقدر میں ہماری اس دعا کو مقبول کر دے، اپنے حبیب کے صدقے، حبیب کے رخ زیبا اور ان کے چہرے کے انوار و تجلیات کے صدقے ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔